الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله بن محمد قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. مصنف رحمہ نے باب قائم کیا ہے، باب ایصلی الرجل وهو حاقن. آپ کو بتا دیا ہے کہ حاقن حابس البول کو کہتے ہیں، اور حاقب جو ہے وہ حابس الغائطہ کو کہتے ہیں. اور یہ اس باب کی دوسری روایت ہے. اس کے سند کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں مصنف علیہ رحمہ کا 3 اساتذہ ہیں. ایک امام احمد بن حنبل ہے، دوسرا مسدد ہے، تیسرا محمد ابن عیسیٰ ہے. آگے جو راوی ہے عبداللہ ابن محمد، اس کے بارے میں امام احمد ابن حنبل اور مسدد جو ہے مطلق ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن محمد بس. لیکن تیسرے استاذ محمد ابن عیسیٰ نے عبداللہ ابن محمد ابن ابی بکر بھی ذکر کیا ہے. لیکن ایک بات میں تینوں پھر متفق ہیں، تینوں آگے پھر اس محمد کے صفت میں ذکر کر رہے ہیں کہ اخو القاسم. یہ محمد ابن عبداللہ، یہ عبداللہ ابن محمد، یہ قاسم کا بھائی ہے، اور اخو القاسم جو ہے یہ تینوں ذکر کر رہے ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ اب آپ کو بتایا ہے کہ عبداللہ ابن محمد 2 ہیں. ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے اور ایک ابو بکر صدیق کے پڑ پوتا ہے. اب یہاں کون سا مراد ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 2 صاحبزادے ہیں. ایک کا نام محمد ہے، دوسرا کا نام عبد الرحمن ہے. محمد کے پھر 2 بیٹے ہیں، ایک قاسم اور دوسرا عبداللہ. سمجھ آئی بات؟ اب یہ جو عبداللہ ہے یہ ابو بکر صدیق کا پوتا ہو گیا، عبداللہ ابن محمد ابن ابی بکر. اور دوسرا بیٹا جو ابو بکر صدیق کا ہے عبد الرحمن. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اس کا بیٹے کا نام ہے محمد. اس کے بیٹے کا نام بھی کیا ہے؟ محمد. اور محمد کا بیٹے کا نام ہے عبداللہ. اب یہ جو عبداللہ ہے یہ ابو بکر صدیق کے پڑ پوتا ہو گیا، کیونکہ اس کے نسب نامہ اس طرح ہوگا کہ محمد ابن عبداللہ ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی بکر. اب چونکہ ابو بکر صدیق کے دونوں یہ پوتے ہیں تو کون مراد ہے یہاں پہ؟ یہ پوتا یا پڑ پوتا؟ بظاہر مصنف علیہ رحمہ نے جو یہاں ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق کے پوتا مراد ہے، کیونکہ محمد ابن عبداللہ ابن محمد ابن ابی بکر، ایک استاذ نے تصریح کر دی نا. اور دوسرا یہ ہے کہ اخو القاسم جو آگے تینوں ذکر کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ قاسم کا بھائی جو ہے یہی پوتا ہے، پڑ پوتا نہیں ہے. سمجھ میں بات آئی؟ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا جو پوتا ہے وہی مراد ہے. لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلم میں یہ روایت مذکور ہے، وہاں پہ اس بات کی تصریح ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا پڑ پوتا ہے. اور حافظ ابن حجر کے تحقیق یہ ہے کہ مسلم والی روایت زیادہ
راجح ہے، تو لہٰذا یہ ابو بکر صدیق کا جو پڑ پوتا ہے عبد الرحمن کا پوتا، وہ محمد ابن عبداللہ ہے، ابو عبداللہ ابن محمد ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ لیکن پھر اس کے اوپر اشکال وارد ہوتا ہے، چلو ابن ابی بکر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پوتے کو اور پڑ پوتے کو بھی ابن ابی بکر کہتے ہیں، لیکن اخو القاسم کہنا پھر کیسے صحیح ہوتا ہے؟ وہ تو قاسم کا بھائی نہیں ہے، کیونکہ اگر نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے قاسم کے چچزاد بھائی کا بیٹا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ قاسم کے چچزاد بھائی کا بیٹا ہے، تو اخو القاسم کیسے کہا گیا؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو حافظ فرماتے ہیں کہ اخو القاسم کہنا یہ مجازن ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ چچزاد بھائی کو بھی لوگ بھائی سمجھتے ہیں اور اس کے اولاد کو بھی اپنا ہی سمجھتے ہیں، تو اسی بنیاد پر بہرحال دیکھیں یہاں مصنف الرحمہ فرما رہے ہیں کہ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال ابن عیسیٰ فی حدیث ابن ابی بکر، صرف ایک استاد نے ذکر کیا، ثم اتفقوا، پھر تینوں استاد متفق ہو گئے کہ یہ اخو القاسم ابن محمد۔ قال كنا عند عائشہ، یہ عبداللہ ابن محمد کہتا ہے کہ ہم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں یہ دونوں قاسم بھی اور یہ عبداللہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے ہو گئے نا، ایک بھتیجہ ہو گیا اور دوسرا جو ہے اس کا بیٹا ہے۔ یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، فجیء بطعامہا، حضرت عائشہ کا کھانا آیا تو فقام القاسم یصلی، جب کھانا آ گیا حضرت عائشہ کے، قاسم جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ فقالت، حضرت عائشہ نے پھر جواباً فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ لا یصلی بحضرۃ الطعام، جب کھانا حاضر ہو تو نماز نہیں پڑھا جائے گا، اور ولا وهو یدافع الاخبثان، نہ اس صورت میں نماز پڑھیں جب قضاء حاجت کے ضرورت ہو، چھوٹے اور بڑے پیشاب کے تقاضا ہو، ان کو روک کے نماز ادا نہ کریں، پہلا فارغ ہو جائیں اس کے بعد پھر۔ اب دیکھیں ایک بات تو یہ سمجھ لیں، پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ قاسم جو ہے یہ فقہائے مدینہ میں سے ہے، بالاتفاق ثقہ ہے، معتبر آدمی ہے، اور جب حضرت عائشہ کا کھانا آ گیا تو یہ کھڑے ہو نماز کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس کا وجہ کیا ہے؟ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو یہ روایت یہاں تو اختصار کے ساتھ ہے، لیکن مسلم میں اس کے تفصیل ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وکان القاسم اللحانہ، نون مبالغہ کا ہے، حضرت قاسم کے زبان میں لقنت تھی۔ کیا تھی؟ لقنت۔ اور یہ جو عبداللہ ابن محمد ہے یہ فصیح ہے۔ تو حضرت بات چیت آپس میں کر رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قاسم کو ڈانٹا، یہ کہا کہ ما لک لا تتحدث کما یتحدث ابن اخی ھذا، آپ اس کو دیکھیں اور آپ کے دیکھیں تو آپ کے زبان میں لقنت ہے، آپ غلطیاں زیادہ کرتے ہو، اور یہ عبداللہ ابن محمد کو کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ فصیح گفتگو کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے والدہ کے اوپر اس کو طعنہ دی، اور اس کے والدہ ام والدہ تھی، قاسم کے والدہ جو ہے ام والدہ تھی، تو اس بنیاد پر عیرتہ بامہ، حضرت عائشہ نے اس کو عار دلایا کہ دیکھو تمہارے والدہ جو ہے اجمی ہے نا، تو اس وجہ سے تمہارے زبان بھی اس کا اثر ہو گیا۔ تو اس طرح جب بات کی تو قاسم حضرت عائشہ سے ناراض ہو گیا، فغضب القاسم، تو اب وہ ناراض ہو گیا، جب کھانا آیا تو ناراضی کے اظہار اس طرح کیے کہ میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا، زبان سے تو نہیں کہہ سکتے تھے نا، تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔
تو حضرت عائشہ نے پھر یہ حدیث پیش کی، جب کانا حاضر ہو تو پھر نماز نہیں پڑھتے ہیں، لا یصلی بحضرۃ الطعام۔ تو چن کے یہاں ذکر کرنا اس روایت کو اس دوسرے جز کے لیے ہے، وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَانِ، سمجھ نہیں آئی بات؟ اور حضرت عائشہ کے اس روایت کو ذکر کرنا پہلے جز کے لیے، لا یصلی بحضرۃ الطعام۔ سمجھ میں بات آئی؟ ایک بات تو یہ سمجھ لیں، جب کانا حاضر ہو تو اس وقت پہلا کانا کھانا چاہیے یا نماز پڑھنی چاہیے؟ یہاں جو لا یصلی بحضرۃ الطعام ہے، یہ نہیں جمہور کے مذہب کے مطابق تنزیہی ہے، نہیں کیا ہے، لیکن ظاہریہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ نہیں تحریم کے لیے، نماز ہی نہیں ہوگی۔ سمجھ میں بات آئی؟ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جمہور یہ فرماتے ہیں کہ لا یصلی بحضرۃ الطعام مطلق نہیں ہے، بلکہ مشروط ہے اور مقید ہے۔ کیا ہے؟ تو پھر شرائط میں اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ شدت جو کے وقت ہے، جب زیادہ بھوک لگی ہو، مطلق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور دوسرا شرط یہ بھی ہے وقت کی گنجائش ہو۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کھانا کھاؤں گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر اس صورت میں تاخیر صلاۃ جائز نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کتاب الاطعمہ میں ایک روایت ذکر فرما رہے ہیں، لا تؤخر الصلاۃ لطعام ولا لغیرہ، نماز کو کھانے اور یا کسی اور چیز کی وجہ سے مؤخر نہیں کر سکتے، ان کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کتاب الاطعمہ میں جو روایت امام ابو داؤد نقل کر رہے ہیں، وہ روایت سندن ضعیف ہے، اور یہ روایت چونکہ سندن قوی ہے، تو اس بنیاد پر اس پر عمل ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ حکم جیسے میں نے کہا کہ یہ مشروط بشرطن ہے اور مقید بقیدن ہے، مطلق یہ صورت میں ہے کہ جب شدت جو ہو، بھوک زیادہ لگی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نماز پہلے پڑھوں گا تو سارے خیالات مطبخ کی طرف جائے گا، سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لأن يكون طعامی صلاة احب الی من ان يكون صلاتی طعاما، کھانے کی ضرورت ہو بجائے اس کے کہ میں نماز پڑھوں، میں کھانا پہلے کھاؤں گا، کیونکہ نماز پڑھوں گا سارے خیالات، اور کھانا کھاؤں گا تو کھانا کھاتے وقت جو ہے میرے خیالات میں نماز آئیں گے کہ جلدی نماز کے لیے پہنچنا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ علامہ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکم مطلق ہے، اس کو مقید نہیں کیا جائے گا، جب کھانا حاضر ہو پہلا کھانا کھاؤ۔ امام غزالی رحمہ اللہ اس کو مقید فرماتے ہیں فساد طعام کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یعنی اگر کھانا حاضر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں پہلے نماز پڑھوں گا تو جیسے گرم کیا ہوا ہے یہ خراب ہو جائے گا، اور یا یہ ہے کہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو پھر گرم کرنے کا انتظام نہیں ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس صورت میں ہے، مطلق نہیں ہے۔ اور علامہ ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم عام نہیں ہے بلکہ صائم کے لیے، روزہ دار کے لیے ہے، اس کو چاہیے کہ پہلے کچھ کھا کے پھر نماز کے لیے جائیں، مطلق نہیں ہے۔ بہرحال تو یہاں پہ فرمایا ہے کہ ولا ہوا یدافع الاخبثان، اخبثان سے مراد بول اور غائط ہے۔ چلیے
ثوبان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام تھے، اس شرط پہ اس کو آزاد کیا تھا کہ حضور کی خدمت کریں گے، تو فرمایا نہیں اگر یہ شرط نہ بھی ہو تو میں حضور کی خدمت زندگی بھر کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں لا یحل لأحد ان یفعلہن، کسی کے لیے کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 1، لا یؤم رجل قوم فیخص نفسه بالدعاء دونہم فإن فعل فقد خانہم، ایک آدمی کسی قوم کا امام ہے اور وہ اپنے دعاؤں میں اپنے آپ کو خاص کر رہا ہے، دونہم قوم کو ذکر نہیں کر رہا تو قوم سے خیانت کر رہا ہے۔ تو اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام جو ہے ہمیشہ جب دعا مانگے تو جمع کا صیغہ استعمال کریں۔ کیا استعمال کریں؟ اگر مفرد کا صیغہ استعمال کرے گا تو یہ قوم سے خیانت ہوگا۔ ایک بات تو اس سے یہ بظاہر اشارۃ النص سے یہ معلوم ہوا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اگرچہ التزام نہیں ہے، کیونکہ اگر انفرادی دعا مراد ہوتے ہیں تو انفرادی دعا میں تو یہ پابندی نہیں ہے نا، سمجھ نہیں آئی بات؟ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت وہم ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی ادعیہ ہیں ان کے اکثر اگر ہم دیکھیں تو صیغہ افراد کے ساتھ ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ وہ ادعیہ جو نماز کے بعد ہیں ان میں بھی زیادہ تر صیغوں میں افراد کا ذکر ہے، تو پھر یہاں کیسے اس کو خیانت قرار دیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس لیے یہ روایت وہم ہے، غلطی پر بنا ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں اگر ہم دعائے قنوت پر عمل کریں وہ فرماتے ہیں کہ پھر صحیح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے قنوت جو ہے جمع کا صیغہ اس پہ استعمال، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی، اللہم عافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت، اللہم انا، اسی طرح جو ہم پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اس میں بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اگر دعا قنوت پر عمل کیا جائے تو پھر صحیح ہے۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں مطلق نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں ہے جب تخصیص کر کے باقی سے نفع کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ایک امام یہ کہتا ہے کہ اللہ صرف مجھے بخش دے باقی باڑ میں جائیں، بات سمجھ میں آئے نا؟ جیسے وہ عرابی حضور کے پاس آئے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول، یہ فرمایا تھا کہ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، مجھے اور حضور کو بخش دیں اللہ، رحم فرمائیں، کسی اور کے ساتھ باقی رحم کا معاملہ نہ کریں۔ حضور نے فرمایا لقد تحجرت واسعا، اللہ کی وسیع رحمت کو آپ نے پتھر لگا کے محدود کر دی کہ اگر اللہ سب کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے تو اللہ کے رحم میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی ہمیں۔ تو بہرحال حضرت گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں یہ مراد ہے، مطلق دعا میں صیغہ کا مفرد کا استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے، کیونکہ دعا اصل میں دل سے مانگی جاتی ہے اور ہر آدمی کے ضرورت مختلف ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آئی بات؟ اجتماعی دعا ہے بعد الفرض، لیکن التزام نہ ہو۔ اگر کوئی یہ سمجھیں کہ امام کے ساتھ شروع کرنا، امام کے ساتھ ختم کرنا ضروری ہے، تو یہ پھر طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو امام سے پہلے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، بعد میں بھی شروع کر سکتے ہیں۔ امام نے دعا مانگ کے ختم کر دی، اس کے بعد بھی آپ اپنی دعا، ہاں اس پر اگر کوئی نکیر آ جائیں، لوگ کہیں نہیں امام کے ساتھ آپ نے دعا کیوں نہیں کی، امام کے ساتھ آپ نے ختم کیوں نہیں کی، تو پھر یہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر مستحبات پر بھی التزام کیا جائے مستحبات کا، اس کو لازم سمجھیں، تو پھر وہ بھی بدعت بن جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ دوسری چیز حضور فرماتے ہیں
ہاں ولا ينظر في قعر بیت، قعر سے مراد واسطے، قبل ان یستاذن، ایک آدمی اجازت لے رہا ہے گھر میں، ابھی تک دخول کی اجازت نہیں ہے، پہلے سے جو ہے گھر کے اندر جھانک کر دیکھتا ہے، تو فرمایا اگر کسی نے اس طرح کی تو خیانت کی ہے، یہ خیانت ہے استئذان سے پہلے۔ تو اگر اسی دوران اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں جھانک کر دیکھتا ہے اور گھر والوں نے اس کی آنکھ نکال دی، کیا کر دی، تو کیا ضامن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک فرماتے ہیں کہ ضامن ہے۔ تو اتنا بڑی سزا تو نہیں دینا چاہیے نا، ٹھیک ہے اس نے جرم کیا ہے تو اتنا بڑے سزا۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ لا یضمنو، کوئی ضمان نہیں ہے۔ تو بہرحال تیسری چیز جو ذکر فرما رہے ہیں کہ ولا یصلی وهو حاقن حتی یتخفف، جب قضاء حاجت کی ضرورت ہو، جب تک ہلکا نہ ہو جائے آدمی، تو اس وقت تک نماز ادا نہ کریں۔ چلیے ہم اس میں بھی تھوڑے بہت اضافے کے ساتھ یہی فرمایا کہ ان یصلی وهو حاقن حتی یتخفف، یہی ہے کہ ولا یحل لرجل یؤمن باللہ والیوم الاخر ان یؤم قوما الا باذنہم ولا یختص نفسه بدعوۃ دونہم فإن فعل فقد خانہم، اس میں تقدیم و تاخیر آ گیا صرف۔ قال ابو داؤد هذا من سنن اہل الشام لم یشرکهم فیہا احدنا، مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس باب میں جو دونوں روایت ذکر ہوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے یہ دوسرے، اور پہلے والے حضرت ثوبان کے، دونوں روایت جو ہے یہ من سنن اہل شام ہے، یعنی اس میں دونوں روایتوں میں جتنے بھی راوی ہیں سب کیا ہے؟ شامی ہے، ما سوائے دوسرے روایت کے حضرت ابو ہریرہ کی، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ شامی، اس کے علاوہ باقی سب راوی شامی ہیں۔ ہاں اب یہاں تک مصنف رحمہ نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ اس سے پہلے کہ کون سے پانی سے وضو ہو سکتا ہے، کون سے پانی سے وضو نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں سے مصنف رحمہ نے یہ آپ کو بتا دیا ہے، آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کتنے پانی سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے، مقدار پانی کا کیا ہے، غسل کے بھی اور وضو کے لیے بھی۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ یاد رکھیں، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جو مقدار احادیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پانی سے وضو فرماتے تھے، اتنا سے غسل، وہ متعین نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی کا مزاج مختلف ہوتا ہے، کوئی زیادہ استعمال کرتا ہے، کوئی کم۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو غسل متحقق ہونی چاہیے، اور بغیر اسراف کے اور بغیر تقطیر کے۔ اور غسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصالت الماء مع التقاطر، صرف پانی پہنچانا نہیں، پانی ٹبکیں بھی، سمجھ نہیں آئی بات؟ کیونکہ صرف پانی پہنچانے کا مسئلہ ہو تو پھر تو وہ مسح میں ہوتا ہے نا، تو اس لیے غسل وہاں متحقق ہونی چاہیے بس، اور اسراف بھی نہ ہو اور تقطیر بھی نہ ہو، اتنا کمی بھی نہ کریں۔ ہاں جو مقدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایک مد سے وضو کرنے کی اور ایک سا سے غسل کرنے کی، فقہا فرماتے ہیں کہ یہ افضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے تو اچھی بات ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر یہ سمجھ لیں کہ وضو کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پانی سے وضو فرمایا، اس میں روایتیں مختلف ہیں، یہاں مصنف رحمہ ان روایتوں کو ذکر کر رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے یتوضأ بالمد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو فرماتے تھے۔ ایک میں ہے آگے آ رہا ہے یتوضأ بقدر ثلثی المد، یعنی ایک ثلث کم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ ایک میں ہے یتوضأ بنصف المد،
سمجھ آئی بات؟ اسی طرح غسل کی روایتیں بھی مختلف ہیں. ایک میں ہے یغسل بالساع، حضور ایک سا سے کہ پانی سے غسل فرماتے تھے. ایک میں ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد وهو الفرق، ایک فرق سے ہم دونوں غسل کرتے تھے، اور ایک فرق 3 سا کا ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ 3 سا. تو بہرحال یہ مختلف ہے. اور چونکہ نسائی کے ایک روایت میں ہے کانا یغتسل بالخمسۃ مکاکی آتا ہے، اور مکاکی جمع ہے مکوک کے، اور مکوک جو ہے 1.25 سا کا ہوتا ہے. کتنے کا ہوتا ہے؟ 1.25 سا کے. بہرحال تو اس میں روایتیں مختلف ہیں. روایتیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں. اب اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ سا کا بھی ذکر ہے اور مد کا بھی ذکر ہے. تو یہ یاد رکھیں ایک وسق جو ہے 7 سا کا ہوتا ہے، ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اور ایک فرق 3 سا کا ہوتا ہے. فرق کتنے کا ہوتا ہے؟ 3 سا کے. اور ایک سا بالاتفاق 4 مد کا ہوتا ہے. کتنا؟ 4 مد. اور ایک مد جو ہے پھر اس میں اختلاف ہے. ہمارے یہاں 2 رتل کا ہوتا ہے، اور جمہور کے مسلک کے مطابق 1 رتل اور ثلث رتل کا ہوتا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ اور 1 رتل جو ہے 90 مسقال ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ 90 مسقال. اور بہرحال اور 1 مسقال جو ہے 20 قیرات کا ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ 20 قیرات. تو جب یہ آپ سمجھ گئے تو اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت عائشہ ذکر فرما رہے ہیں کانا یغتسل بالساع ویتوضا بالمد، حضور 1 سا سے غسل فرماتے تھے اور 1 مد سے وضو فرماتے تھے. تو اب اسی کے اعتبار سے سا اور مد کا تعین، یہ دونوں سا اور مد دونوں کیا ہیں؟ پیمانہ ہے، وزن نہیں ہے. دونوں کیا ہیں؟ پیمانے ہیں. لیکن مد جو ہے یہ تو اتفاقی ہے کہ 1 سا 4 مد کا ہوتا ہے، اور 1 مد من حیث الوزن، اگر ہم وزن کے اعتبار سے اگر اس کو منتقل کریں تو وہ کتنا ہو سکتا ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام محمد فرماتے ہیں کہ 2 رتل کا ہوتا ہے. جب یہ 2 رتل کا ہوگا تو سا کتنے کا ہوگا؟ 8 رتل کا، کیونکہ 4 سمجھ نہیں آئی بات، ڈبل ہو جائیں گے نا. اور ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1 مد جو ہے 1 رتل اور ثلث رتل ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے سا کتنے کے ہو جائیں گے؟ 5 رتل اور ثلث رتل. 5 رتل اور بات سمجھ نہیں ہے.